السلام علیکم ناظرین۔ اسکول کے اس ویڈیو میں میرے خیال میں چھٹی ویڈیو ہے، اس میں خوش آمدید۔ اور میرے لیپ ٹاپ میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا تو چند دن میں نے ویڈیو جو ہے اس سے ٹھیک کی تھی، وہ ریکارڈ نہیں کرائی۔ تو آج اسکول کے بارے میں جو بات چل رہی تھی اس میں ہم نے میرے خیال میں 5ویں ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم جو ہے وہ اگر ہم مکس کرتے ہیں تو دینی تعلیم اتنی جو ہے اس میں مکس کرنی چاہیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ کہ اس میں جو فرض کے حد تک ہو، اور اس پہ حفظ وغیرہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کرانے کی، اس لیے کہ بچہ جو ہے وہ احساسی کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، تو وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کی جو ہے نا وضاحت کی تھی۔ اور ابھی اس ویڈیو میں ایک اور بات جو بہت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں نظام جو ہے وہ دو قسم کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اسکول چل رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ نظام ہے پبلک اسکول۔ تو جو پبلک اسکول ہم چلاتے ہیں اس کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے۔ ایک بندہ جو ہے اسکول کو چلانا ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہم نے ایک مالک بن گیا، اس نے اسکول جو ہے وہ شروع کرایا اور پھر وہ اپنے حساب سے وہ چلتا ہے، حالانکہ اس کے پاس 200 250 500 بچے ہیں۔ تو اس کے پاس ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں سے وہ مشورہ لے اور اس حساب سے وہ چلے۔ جیسے یہاں پہ اسکولوں کا انگلینڈ میں اس طرح کا انتظام ہے کہ انگلینڈ میں آفسٹیڈ ایک محکمہ ہے، ایک ادارہ ہے۔ تو وہ آفسٹیڈ والے کیا کرتے ہیں کہ وہ ہر اسکول میں، چاہے وہ گورنمنٹ کا اسکول ہو چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہو، وہ اسکولوں میں ہر 6 مہینے کے بعد جاتے ہیں، وہاں پہ 3 دن لگاتے ہیں اور وہاں پہ رپورٹ بناتے ہیں۔ اور جو رپورٹ بنتا ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا بھی ہوتا ہے، اس میں وہ ایڈمنسٹریشن کو بھی دیکھتے ہیں، وہ اس میں تعلیم کو بھی دیکھتے ہیں، وہ اس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو بھی دیکھتے ہیں، بلڈنگ کو بھی دیکھتے ہیں، سب چیزوں کو دیکھ کے ان کا ایک رپورٹ بنتا ہے، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ پھر گورنمنٹ کے اداروں میں بھی جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسکول والوں کے پاس بھی وہ رپورٹ آ جاتا ہے۔ اور اگر وہ اسکول بہت ہی اچھا چل رہا ہے یا بہت ہی خراب چل رہا ہے تو دونوں صورتوں میں وہ رپورٹ جو ہے وہ نیوز والے کے پاس اخبار میں بھی چھپتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پہ تو انہوں نے اس طرح کا کنٹرول کیا ہے اسکولوں کا۔ اب چونکہ ہمارے ملکوں میں ہم جیسے بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، تو وہاں پہ ہمارے ملک جو ہے وہ ویسٹ کو ہم تو فالو کرتے ہیں، مطلب فحاشی میں اور ان چیزوں میں تو ہم ان کو ویسٹ کو فالو کرتے ہیں، لیکن اچھی چیزوں میں ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوا جو ہے وہ مینا کے چال چلا تو اپنا چال بھول گیا، تو ہم اپنا چال جو ہے وہ ابھی بھول گئے ہیں۔ تو اچھا تو یہ تھا کہ گورنمنٹ کی سطح پہ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں بھی وہ اس طرح کا ادارہ ہوتا جو اسکولوں کو کم از کم اسکول کے جو یعنی بہتری ہے اور اسکول تعلیم کی جو بہتری ہے اور اس میں جو بہتری کے لیے جو اقدامات ہے، اس طرح کا ادارہ ہوتا کہ وہ ان کو کنٹرول کرتا۔ لیکن چونکہ نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اس صورت میں جو اسکول چلانے والے ہیں یا جو اسکول شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میری ایڈوائز یہ ہے کہ وہ اپنی ایک کمیٹی بنائیں، خود سے جو ہے سارے کام نہ کرے بلکہ ایک کمیٹی بنائیں۔ کمیٹی کن لوگوں کی بنائیں؟ مثلا آپ کے پاس 500 بچے یا 400 بچے ہیں تو ان بچوں کے والدین کو آپ نے خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد ان کو یہ کہہ دیا کہ ہم کمیٹی بنا رہے ہیں، گورنرز کی کمیٹی اس کو آپ نام دے سکتے ہیں، بورڈ آف ٹرسٹیز کی کمیٹی نام دے سکتے ہیں، جو بھی آپ نام دیں، اور یا شورا کی کمیٹی۔ تو اس میں آپ جو ہے جن کو ایکسپیرینس ہے اسکول کے تعلیم کے بارے میں، یا جو مطلب جنہوں نے جن کی تعلیم ہے، گریجویشن ہے، تو وہ ہمارے ساتھ اس کمیٹی میں شامل ہو سکتے۔ اب اگر 400 بچوں کے والدین کو آپ نے خط لکھا، اس میں سے اگر آپ کے پاس 50-60 درخواستیں آ گئی تو 50-60 درخواستوں میں آپ ان کے جو ہے فائل وغیرہ وہ سارا جو ہے ڈیٹا چیک کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان میں قابل حضرات اور اسکول کو چلانے میں مشورہ دینے والے صحیح جو ہے بندے کون کون سے ہیں۔ ان کو آپ نے رکھ دیے، وہ جب آتے ہیں ان کو آپ نے چائے پلائی، ان کو آپ نے اگر دور سے آتے ہیں تو ٹکٹ وغیرہ کا انتظام کیا، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ کے چونکہ ان کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کے اسکول میں
وہ صحیح طریقے سے مشورہ دے سکیں گے اور آپ کو فیڈ بیک دے سکیں گے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم پاکستان میں جو مسلمان ہیں آج کل پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہم جو اگر ایک چیز کو مثلا ہم اسکول کو چلاتے ہیں یا ایک بزنس چلا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، اسکول بھی ایک قسم کا بزنس ہے، اس کو اگر ہم چلاتے ہیں تو فیڈ بیک جو ہے اس پہ ہماری نظر نہیں ہوتی. فیڈ بیک جو ہے، فیڈ بیک کا مطلب ہے کہ پیچھے سے لوگوں نے کیا کہا، اور آپ کے پاس جو بچے ہیں، بچوں کا آپ کے اسکول کے بارے میں کیا وہ ہے، ان کا مطلب نظریہ کیا ہے، وہ اس کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں، بچوں کے والدین اس کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں، علاقے والے اس کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں. تو صرف یہ کہ علاقے میں یہ ہے کہ ہاں یہ مشہور اسکول ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو فیڈ بیک کی بہت جو ہے نا وہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا اور فیڈ بیک دو قسم کے ہوتے ہیں. فیڈ بیک جو ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک ملے کہ ہاں ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے اتنا اچھا کام کیا، رزلٹ آپ کا میٹرک میں یوں آیا، یہ آیا. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا جو ہے نیگیٹو فیڈ بیک ہے. ہمارے لیے اسکول کی بزنس میں اور اسکول کے چلانے میں سب سے جو فائدہ مند چیز ہے وہ نیگیٹو فیڈ بیک ہے، کہ ایک بندے نے آپ کے اوپر اعتراض کیا، تو آپ کے اوپر جس نے اعتراض کیا اس اعتراض کو آپ لو، اس اعتراض کو مثلا آپ کے پاس کمیٹی ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں، اور 14-15 بندے جو ہے وہ آپ نے کمیٹی میں گورنرز رکھ کے یا آپ نے جو ہے شورا رکھی، انہی والدین کی طرف سے، والدین کے جو اچھے مطلب ان میں جو قابل حضرات ہیں ان کی آپ نے شورا رکھ دی، کمیٹی جو ہے بنائی. اب اگر ایک بندہ جو ہے اسی لوکل مثلا 400 بچوں میں سے کسی کے جو ہے وہ پیرنٹس، والدین اگر نیگیٹو فیڈ بیک آپ کو دیتے ہیں، تو وہ نیگیٹو فیڈ بیک آپ اپنے پاس نہ رکھیں. اس کو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ آپ اس میں جو یہ اعتراض کیا ہے وہ واقعی آپ میں موجود ہے کہ نہیں. اس میں دو صورتیں ہوں گی کہ اس نے جو اعتراض کیا ہے وہ آپ میں ہے، اگر ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ اگر اعتراض ہے اور وہ صحیح نہیں ہے تو اس کو آپ کوشش کریں اور اس کو آپ مطمئن کریں، اس کو جو ہے آپ کہہ دیں کہ بھائی مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں 6 مہینے میں ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے. لیکن اگر تو اس طرح وہ مطمئن ہو جائے گا. اور اگر آپ نے سال کا بھی کہہ دیا تو سال بھر بھی وہ آپ کے لیے انتظار کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ نیگیٹو فیڈ بیک ہے اور اس میں جو ہے وہ اعتراض ایسا ہے کہ وہ اعتراض برائے اعتراض ہے، تو ہمیں اس بندے کے اوپر نہیں برسنا چاہیے کہ وہ بچے کے پیرنٹس کو ہم نے بلایا اور اس کو ہم نے کہا کہ اچھا آپ نے یہ بات کی تھی اور آئندہ ایسی بات نہیں آنی چاہیے، آئندہ اگر ایسی بات آئی تو مجھ سے جو ہے نا برا کوئی نہیں ہوگا. یہ اس کا جواب نہیں ہے. اس کا جواب مطلب آپ اس کو تھریٹ اور اس کو جو ہے دھمکی دے رہے ہیں کہ آئندہ اگر آپ نے ایسی بات کی تو پھر جو ہے آپ کا بچہ یہاں اسکول میں ہم اس کو نکال دیں گے. بات یہ ہوئی، آپ آگے تو اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے کہ اس کا بچہ نکال دیں گے. بچہ آپ نکالیں گے تو اس میں آپ کو ایک تو یہ کہ بچے کا جو ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا، اور بات والد صاحب نے کی تھی، بچے کے ساتھ آپ نے ظلم کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو فیس آ رہی تھی وہ فیس ختم، اور بچے کی تعلیم میں مسئلہ ہو گیا، وہ پتہ نہیں کہاں جائے گا یا آگے جو پڑھے گا نہیں پڑھے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے صرف یہ اس کی وجہ سے آ گئی کہ ہم نے اس میں صحیح طریقے سے اس کو ہینڈل نہیں کیا. اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے، مثلا آپ کے پاس اعتراض آتا ہے، وہ آپ میں ہے، آپ اس کو بلائیں، اس سے بات کریں کہ یہ اعتراض آپ نے بڑا اچھا کیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، آپ نے یہ بات ہمیں جو ہے سمجھائی، ہم اس کے اوپر غور کریں گے، 4 مہینے 6 مہینے سال میں یہ آپ کا اعتراض ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ میں نہیں ہے. ایک کام جو ہے کسی نے اعتراض کیا آپ کے اوپر، لیکن وہ اعتراض آپ میں نہیں ہے. اب جب آپ میں نہیں ہے تو شورا سے اور کمیٹی سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اعتراض آپ کمیٹی میں لے کے آئیں. کمیٹی میں اس کو لے کے آئے کہ فلاں بچے کے والد صاحب نے یہ اعتراض کیا تھا، اور اس کو بھی بلائیں. اس کو کمیٹی کے شورا میں بلا کے ان سے آپ کہیں کہ دیکھو آپ نے یہ اعتراض کیا تھا، آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، اور ہماری یہ کمیٹی 15 بندے 12 بندے یہ سارے اس بات کی گواہ ہے کہ جو بات آپ نے کی تھی وہ ہم میں نہیں ہے، اور یہ آپ کو اس میں جو ہے کیا ہوا، غلط فہمی ہو گئی تھی.
تو آپ مہربانی کر کے اس طرح جو ہے آئندہ کوئی ایسی بات ہو تو سب سے پہلے بچے کی بات کے اوپر عمل نہ کریں، سب سے پہلے ہم سے اس کو جو ہے وہ کر لیا کریں کہ واقعی یہ بات ہے کہ نہیں. تو اس طرح وہ بندہ جو ہے وہ جب شورا میں پہنچے گا 14-15 بندوں کے سامنے اس طرح ان کے ساتھ بات ہوگی اور ادب اور احترام کے ساتھ ہوگی کہ اس کو یہ نہ کہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بلکہ اس کو ہم یہ کہیں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی. تو غلط فہمی اور پروپیگنڈے اس میں بہت فرق ہے. تو وہ اس طرح ایک بات جب اس طرح آئے گی اس کے طرف سے، پھر جب دوسری بات آئے گی، پھر جب تیسری بات آئے گی، اور اس طرح آپ اس کو ہینڈل کریں گے تو وہ بندہ بھی سوچے گا کہ میں تو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ دوسرے انداز سے جو ہے نا مجھے سمجھا رہے ہیں، اور مجھے ایک قسم کی جو ہے وہ بھی ہے کہ میں ان کے شورا میں حاضر ہوتا ہوں اور مجھے ذلت اٹھانی پڑتی ہے. تو وہ خود بخود جو ہے وہ اس چیز کو ختم کر دے گا اگر وہ پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے. تو ہمیں اس بندے کو بھی ساتھ لینا ہے جو پروپیگنڈا کرتا ہے اسکول کے خلاف، اور اس بندے کو بھی ساتھ لینا ہے جو اسکول کے ساتھ مخلص ہے، اور اس بندے کو بھی ساتھ لینا ہے جو اسکول کے حساب کو اور تعلیمی اور ان چیزوں کو جانتا ہے کہ ان کو ہم شورا میں لیں. اس طرح والدین کو لے کر، اس طرح ہر طبقے کے والدین کو لے کر جب ہم اس اسکول کو چلائیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. اور اگر ہم ایسے ہی جو ہے ویسٹ کے باقی جو چیزیں ہیں جیسے میوزک ہے، جیسے ڈانس ہے، جیسے اور چیزیں ہیں، پروپیگنڈا ہے، ان چیزوں کے اوپر اگر ہم اپنے اسکول کی بنیاد کو رکھیں گے اور اسکول کو چلائیں گے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. ہمیں وہ چیزیں لینی چاہیے جو پازیٹیو ہو اور جس میں ہم جو ہے اسکول کو بہتر سے بہتر طریقے پہ چلائیں. اس لیے کہ ہمارا اسکول اگر بند ہوگا، مثلا آپ نے اسکول شروع کیا، وہ آپ نے 5 سال چلایا، 6 سال چلایا، اس کے بعد کسی الزام کی وجہ سے، کسی پروپیگنڈے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ اسکول اگر بند ہوتا ہے تو وہ آپ کے جیب کا نقصان. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا جو ہے 10 لاکھ کا یا 15 لاکھ کا نقصان ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقصان کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ نقصان جو ہوا وہ بچوں کا ہوا اور پیرنٹس کا ہوا. اس لیے کہ وہ بچے جو 400 یا 500 بچے آپ کے ساتھ پڑھ رہے تھے ان کا نقصان ہوا. وہ ابھی نہیں پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے، ان کے قریب میں اور اسکول ہے کہ نہیں. اگر اسکول ہے تو وہ ٹھیک ہے، شاید وہ پڑھ رہے ہوں گے. اگر اسکول نہیں ہے تو شاید ان میں سے اگر 400 بچوں میں سے 10 یا 15 یا 20 بچے بھی ایسے نکلے کہ وہ ان کو یہ ایک قسم کی جو ہے وہ مل جائے کہ چلو اسکول بند ہو گیا، اب مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہے بچوں کا اور اس علاقے کے لیے کہ علاقے میں اسکول اگر بند ہوتا ہے تو یہ صرف ایک اسکول کے مالک کا نقصان نہیں ہے بلکہ وہ پورے علاقے کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے. اس وجہ سے ہمیں اگر اسکول کا بزنس جو ہے وہ شروع کرنا ہے تو اس میں بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں آگے چلنا ہے. انشاءاللہ. السلام علیکم.